نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کرری بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور یہ 14 سال کی بچیاں، 15 سال کی لڑکیاں، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں، آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے، کبھی کئی پکڑا جاتا ہے، اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو برتن توڑنے لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے، تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے، تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ او میری بچیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا، کہہ رہے ہیں نانا اوکاشا سے کہہ دے کوڑا مارے۔ حضرت اوکاشا بھی رونے لگے، اوکاشا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا، کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ علی ادنو منی، ذرا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ علی، میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو علی، میرے دونوں بچوں کو۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا، مگر معاملہ ایسا ہو گیا، سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد۔ اب جب حضرت علی آئے، کہا ان بچوں کو پکڑ لو، دونوں بچوں کو لے رہے۔ حسین کہہ رہے ہیں بابا مجھے چھوڑ دو، آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بابا یہ کہہ دیا ہے بیٹا، نانا پہ قربان ہو جانا، نانا پہ قربان ہو جانا۔ حضرت علی بھی رو پڑے، حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے۔ پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو، علی سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے، سنبھالو علی۔ اللہ الصمد۔ حضرت علی پھر اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہہ رہے ہیں بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اوکاشا سے کہو اوکاشا کوڑا مارو۔ حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں۔ اللہ الصمد۔ پھر حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے، علی بولے اوکاشا، کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، اوکاشا ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی، اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو، اوکاشا کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے،
میرے نبی کے یہاں شانے پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ اوکاشا کی جب نظر پڑی، اوکاشا آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی، اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا خیال رکھو۔ اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا۔ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو جاؤ، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، چاہے کسی بھی برادری کا ہو۔ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھو، بچیوں پر، سب پر۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں؟ اور تمام خرافاتوں سے بچو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، جو بچے خالی نہیں گھومیں، اسکول بھیجو ان کو، اسکول۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں پڑھاؤ۔ جو محلوں میں نا کچھ لڑکے کتے بھونکاتے پھرتے ہیں، نہ کام کے نہ دھام کے، کچھ نہیں، خالی موبائل سے، نہیں، اگر پڑھنے کے لائق نہیں تو کام سکھاؤ۔ تمہارے بچے انگلش میڈیم پڑھیں، ہندی میڈیم پڑھیں، یہ سب پڑھیں گے، 5,000 یا 2,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے اپنی بیٹھک میں تم موجود ہو، وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو۔ سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے، تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ جی، کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ صحیح بات، بے شک۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا سیکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ بس آگے نہیں بولوں گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آقا کی قبر شریف پہ جانے والا، آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو،
عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو، ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی؟ ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے. دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں. کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے؟ اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا سنو، میں کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ میں سیدھا نبی سے پوچھتا ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں. اس لیے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها
فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا نبی فرماتے اس نے دین کو ڈھا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اپنے گھروں میں دیکھو، اگر جس کی 2 بیٹی ہیں وہ مجھے جواب دے، جس کی 3 بیٹی ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 4 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے. فجر میں تم اٹھے، تمہارے بچوں نے نماز پڑھی. او مسلمان ذرا تو اتنا بتا، تیری بیٹی کو فجر میں کون اٹھائے گا؟ تیرے بیٹے کو کون اٹھائے گا؟ کیا مولانا صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، پردھان جی آئیں گے؟ کوئی نہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبھا رہے ہو؟ بڑے چرچے ہوتے جناب، بڑے چرچے، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا. تمہارے گھر میں تو دین ڈھایا جا رہا. ادھر دیکھو نا، کچھ دنوں پہلے گوشت بند ہو گیا تھا، سب میں چوراہوں پہ چرچے چل رہے تھے، یار اب کیا ہوگا، گوشت بند ہو گیا. اب کیا 8 دن تمہارے گھر میں نماز بند رہتی ہے تو کبھی چرچا نہیں ہوتا. جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے مسلمان، جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے جنتی. جمعے کی نماز پڑھ لی، 8 دن میں نہا لیے دھو لیے، وہ بھی نہانے کا ڈھنگ تک نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں، ہو گئے جنتی. اور دعویٰ اتنا کرتا سینہ ٹھوک کے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام. میں تو یہ کہتا ہوں یہ منہ اور مسور کی دال. شرم آنی چاہیے ہمیں. آپ کو ایک بھی تمہاری کوئی چیز ایسی ملتی ہو جو مجھے بتاؤ. اور ذرا دیکھو، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو تمہیں پتہ چلے گا. علماء بیٹھے، ذمہ داری سے بولوں گا. حشر کا میدان ہوگا، حاجی صاحب بندے پڑے ہوں گے، چلو جہنم کی طرف کو. حاجی صاحب بندے پڑے ہیں، ٹھیکیدار صاحب بھی بندے پڑے، کچھ مولانا بھی بندے ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ایسے بندے پڑے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن میں صاف ہے. ارے یار یہ تو پیر صاحب تھے بھائی، پیر صاحب. یہ پیر صاحب بھی بندے پڑے. ارے انہیں تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے، جب یہ بندے پڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو جھما دیا کرتے تھے سب کو، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو بندے پڑے. اب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں. مگر تمہیں فرصت ملے تبھی تو قرآن پڑھو. فرصت ملتی ہے تو ریل بناتا اور دیکھتا. اب پوچھا جا رہا ما سلککم فی سقر. یہ تو بتاؤ حاجی صاحب بتاؤ یا بڑے عزت دار صاحب پیر صاحب بتاؤ، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں گھسیٹ کے کیوں لے جایا جا رہا؟ تمہیں کیوں پکڑ کے لے جایا جا رہا؟ ہمارا کیا ہوگا جب تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کی وجہ بتا دو. تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا قالوا لم نک من المصلین. قرآن کی آیت ہے. سب کے سب کہیں گے ارے کیا کریں، کپڑا بچھا کے مرید تو کرا دیا کرتے تھے، کیا کرے؟ قالوا سب کے سب بولیں گے لم نک من المصلین.
अरे मर गए, क्या हुआ? बोले नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं। किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले अरे यार जलसा बिगड़ गया भाई, क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले दो चार फेंक दो और इधर की उधर, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा। जो असली काम की बात थी वो रह गई। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, अरे इसलिए जा रहे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई। मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में, पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात। कहते हैं यार पतन, और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए, यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते? मालूम है क्यों? इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पड़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाल्लाह, सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी। कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। आप कहोगे कौन है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बताऊं? ऐसे ही डर गए मुझे नाम याद ही नहीं तुम्हारे सबके, समझे? इनका नाम याद है, मोहम्मद जाबिर, समझे? नेटोरा से। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? किससे पूछूं? इमाम साहब से? नहीं, इमाम साहब की तो घंटी हर वक्त खतरे में लटकती रहती है। किससे पूछो? मौलाना से नहीं, बल्कि किससे पूछो? कुरान से पूछो। कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तो कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? अब सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा फेंक देते हो? एक मर्तबा बोलोगे तो अल्लाह की लानत। और औरतें जो कटर पटर कहती ना, झूठ बोलेगी तो अल्लाह की लानत। और ये जो है ना, ये मोबाइल, इसने तो हजरत मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, पीरों को नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है मुरादाबाद तो कह रहा दौराए पे पहुंच गया। ये भी झूठ बोला है कि नहीं? इसने तो बड़े बड़े, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी अच्छी चीज है, और गलत इस्तेमाल करोगे तो ये छोटा शैतान है। अब जरा सोचो, अगर एक मर्तबा झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत, कम से कम 10 मर्तबा झूठ बोलते हो तो अल्लाह की लानत। कभी सोचा कि हम अल्लाह की लानत से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं? साबुन से 3 मर्तबा धोएगा, शैम्पू से 5 मर्तबा नहाएगा, कितने ही नहा ले, चेहरे पे नूर तभी आता जब अल्लाह की लानत से बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वायदा करो नमाज पढ़ोगे तभी आगे बढ़ूंगा, वायदा करो। सब लोग नहीं बोल रहे हो, वायदा करो। और पक्का वायदा करियो, जैसे जलसों में होते हैं ऐसे मत करियो, समझे? जलसों में होते ना ऐसे मत करियो, सच्चा पक्का, बिल्कुल वायदा पक्का। झूठ तो नहीं बोलोगे? फिर दूसरी बात उठाता हूं, झूठ तो नहीं बोलोगे? एक जहन में हजरत सवाल आ रहा कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ठीक है,
گھر توڑنا, مسجد توڑ, بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں صرف آپ کو سمجھانا, ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے. سمجھ رہے کیا کرنا؟ بولو محبت کا پیغام دینا. لیکن اچھا اب سنو, مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے, کوئی کچھ, کوئی نیوز سن رہا ہے, کوئی خبریں, کچھ, ہم قرآن شریف کی طرف کو گئے, حدیث کی طرف گئے, تو ایک حدیث بھی مل گئی, ایک آیت بھی مل گئی. اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا, اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا, سننے کی بات ہے علماء کے بھی, ایک یہودی کہنے لگا, علی میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا. بولو الحمدللہ. اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ, اور یہاں یہودی کی, اور حضرت علی کی بھری ہوئی. تو کہنے لگا یہ بتاؤ, میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی, اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لو, آج کا ہوتا تو پھر کہا. حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ, کام کی بات. انہوں نے سوچا علی اٹک گئے. سمجھ, قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں. اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے. اس نے لوگوں کو بلایا, لوگوں آ جاؤ, دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا. پھر بلایا, آ جاؤ, آئے, بتاؤ علی. حضرت علی نے پھر توجہ نہیں دی, ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ الصمد. کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو. تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا. ہاں, اس کا بھی ذکر آیا. موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے ہٹ کے, کیونکہ یہ چینل والے جو نہیں ہے, یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں. ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے, تو اس کی اتنی کلپ بنائی, اتنا ڈالا کہ دیکھو ڈانٹ رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھا اس بچے کی حرکت کیا ہوگی. سمجھے, یہ کچھ نہیں دیکھا, یہ کچھ نہیں. اب میں جو بتا رہا تھا, یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث. مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے, ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ سنو, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور حدیث شریف سنو, کما تکونون یولی علیکم. متن بھی پڑھ رہا ہوں, عبارت بھی پڑھ رہا ہوں, تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا, جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے, توجہ رکھنا, جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے, جو قوم گناہ اتنے کرے, اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے, اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے, تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو, میں بتاتا ہوں تمہیں. کھل کے گناہ, کھل کے. حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ. نبی کے بعد, ہمارے آقا کے بعد, کیوں خاتم النبیین ہیں آقا, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ, ایک علماء کا, ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے, کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں, مخصوص بندے بھیجے ہیں, جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں.
بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی، اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا، نصیحت کی باتیں ہوتی تھی، توبہ کرائی جاتی تھی. کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا، آ کر کے دعائیں کرتا تھا، سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا. نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع. عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس بیٹھا، دونوں قوالی گا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گندے گندے شعر، یہ اسے کہہ رہی ہے، وہ اسے کہہ رہا، اتنے گندے گندے شعر، اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے، ایسے کر کے ایسے. بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں، یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ اللہ والے کے مزار پہ. ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں، پتھر برسیں تب بھی کم ہے. تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھیں؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم. یہ ایک چیز بتائیے، اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ والے کی زندگی دیکھے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے. مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں دل سے دعا مانگنا تو آنسو نکالنا تو الگ رہا. اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں، چیخ و پکار، کوئی ادھر آدھی ننگی ہے، کسی کے کپڑے کیسے ہی، کہیں دوپٹہ نہیں، بال پھیلے پڑے، کسی پہ ہوا، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت. ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈھنگ سے جا کر کے وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. اور اسلام یہ کہتا ہے عورت کو، احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں. کون کہتا ہے یہ؟ اسلام. تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو، وہ نہیں، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، اسلام کا قانون یہ کہتا. اب میں تم سے پوچھوں گا، یہ جو مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ غیروں کی ہیں؟ پنجابیوں کی ہیں؟ امریکہ سے آ رہی ہیں؟ انگلینڈ سے آ رہی ہیں؟ امسٹرڈم سے آ رہی ہیں؟ کس کی ہیں یہ؟ نہیں روک سکتے ہو تو چوراہے پہ روتے کیوں ہوں؟ اب حضرت قرآن شریف کی آیت ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پوچھو ان علماء سے. قرآن کی آیت ہے. معاملہ کیا بتاؤں؟ بنی اسرائیل، باتیں مت کرو، آہستہ آہستہ. بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن، یوم السبت، سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا. سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی، کہا کوئی کام مت کرنا. وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن. بیٹا باتیں نہیں، آہستہ آہستہ. سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، عبادت کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی. جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے. سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں. اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے. قرآن شریف میں کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. بندر. قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونوا قردۃ خاسئین. دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے. مگر دل انسانوں کا تھا، تفسیر میں آتا. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا.
बंदर 3 दिन तक उछलते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। कूनू क़िरदतन ख़ासीन। 3 दिन तक उन्हें बंदर रखा, पत्थरों की बारिश बरसाई और नेस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने पर तुमने झांका गिरेबान में कभी? कितने करतूत कर रहे हो? कभी देखा अपने आप को? तवज्जो रखो मेरी तरफ। कभी देखा अपने आप को? नहीं देखा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को रहमत बना करके भेजा। वरना पिछली उम्मतों में ना किसी ने मुर्गी चुरा ली तो पर जमाए, सींग वाला कोई जानवर चुरा सींग जमाए। आका को महबूब रहमत बना करके भेजा अपने महबूब को, तो बचे पड़ो। तो ये हालत है। मेरे नबी को देखो यार, पैदा हो रहे तो तुम्हारे लिए दुआ रब्बी हबली उम्मती। जवान है तो नोकीले पत्थर पे सर रख करके रब्बी हबली उम्मती। कब्र में जा रहे हैं तो फिर हजरत कुसुम बिन अब्बास ने होठ हिल रहे थे, नबी के कान पर कान रख करके देखा तो नबी यही फरमा रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, गले में ओजड़ी पड़ गई है। नबी पे पत्थर औबाश गुंडों ने मारे, रास्ते में कांटे बरसाए गए। नबी ने कितनी तकलीफ उठाई है इस उम्मत की खातिर, रातों रात रो रो करके दुआएं की है। और इस उम्मत का ये आलम है। नबी फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना। अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मज़हब इस्लाम, फैज़ान गौसे आदम, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहज़ादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहां पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहां पर इतने लोग हैं, यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं। कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी मां नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहां फेंक करके भरी बारात में घूम रही है, क्या इसकी मां मर गई
ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, کہ اس کا کوئی نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. رات کے 2-2 بجے تک لڑکیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہے, سیٹنگ کر رہی ہے, ماں کو پتا, باپ کو پتا, پھر کہتے پریشانی ہو رہی ہے, یہاں ستایا جا رہا, وہاں ستایا جا رہا, کھل کے گناہ کر رہے, کھل کے. نبی فرماتے ہیں کما تکونون یولی علیکم, آقا فرماتے ہیں اگر گناہ یا بے حیائی کھل کے ہونے لگے اور اس پہ شرمندگی نہ ہو تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ بٹھا دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام مسلک اعلیٰ حضرت, آمد شہنشاہ ترنم قاری محمد علی فیضی, شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت. ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر, اللہ نے وہ عزت بخشی ہے اور یہ خاندانی اعتبار سے بھی شریف, الحمدللہ, بہترین حافظ, بہترین قاری, اخلاق. میں نے جتنا جہاں تک دیکھا بحمدہ تعالی ان پہ نعت کا اثر ہے, سمجھے. محمد علی فیضی کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے, اور جس کی ابتدا اگر نبی کی بیٹی کا نام لے کر کے ہوئی ہو, نبی کے بچوں کے نام سے جس کی شہرت ہوئی ہو, تو کوئی مائی کا لال اس کو گرا نہیں سکتا اگر نیت میں اخلاص ہے تو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی طرف کوئی جملہ تنقیص کا ان کا نہیں جاتا بحمدہ تعالی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت بخشے, وہیں پہ پہنچو جہاں پر ہم اور آپ تھے. سارے علماء جتنے ممبر شریف پر بیٹھے, آپ سمجھ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سب سے اچھا میں ہوں, شاید یہی بیٹھے سے, نہیں, کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. یہ بزرگ بیٹھے ہمارے, یہ بیٹھے, کوئی پتہ, ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کے سجدے کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں, ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی. ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10-10, 5-5, 2-2 ہزار میں دین کا کام کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں, یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو, سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں, سن لو, یہیں پہ سن لو. شادی ہوتی ہے, شادی ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں, دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی, نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے, برا کام ہے؟ بولو, اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو, کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری, سینہ زوری, یہ دیکھو بتاؤں, معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا, پھر ٹھٹے بازی اس پہ, وہ چر گئی, اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی. اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے, کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا. سمجھ رہے؟ کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں, یہ غیر منصرف ہے. لیکن سنو, توجہ رکھو میری طرف. چوری ہوئی, کوئی نصیحت کرنے والا نہیں, اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی, اب بڑا خوش ہو رہا ہے, چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے, عادت بنا رہا ہے چوری کی. تو نے یہی سیکھ دیے, یہی طریقہ سکھایا. اتنے میں وہ آئے, صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے, چور کی ڈیمانڈ. بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000. دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000. اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں. اتنے میں چچا میاں آ گئے, بزرگ, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات. بولے 9 پہ نپٹاؤ. اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے, دے دو. ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے 8, 10, 9 پہ میں نے نپٹا دی. بولے نہیں, خوشی کا دن ہے, 1 روپیہ بھی کم نہیں, سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے, چوروں کو دے دیے, پوری برات خوش, کوئی ٹوکنے والا نہیں. رسم بھی غلط, لین دین بھی غلط.
اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں, بچوں نے کار گھیر لی, لاؤ ہمارا حق. تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے کسی نے بھی نہیں. لیکن سنو, اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا. امام نے نکاح پڑھایا. جیسے امام نے نکاح پڑھایا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اصل چیز یہی ہے. امام نے بندھن میں باندھ دیا. اب جو تھا نکاح پڑھا دیا. امام سے پوچھا گیا, امام صاحب تم بتاؤ. اب امام صاحب نے بتایا 10,000. اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے. جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا. یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے, سانپ سونگ جاتا ہے. اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, امام پیسے کو بھاگتا ہے. وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ, سیکریٹری کو بلاؤ, اس امام کو نکالو, دوسرے امام کو رکھیں گے. ارے ذرا سوچو, چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے, ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے, وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا, اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے. یہیں تک نہیں ہے, معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے. اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے, گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے, اور یہیں تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے, اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے, دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے. لعنت ہے تمہاری زندگی پر. ارے ہمتی, مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو, مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو, اور جواری کو نکالو. ایک قرآن کی باتیں بتانے والا, حدیث کی باتیں بتانے والا, شریعت پہ چلانے والا, تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے. اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو, اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا. کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری. سبحان اللہ. حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے, صاف ستھرا, تو صرف غریبوں کے لیے, غریبوں کے لیے. مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے کیوں؟ معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے, اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی, کوالٹی نکل کے آتی, کوالٹی. اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم, ارے کہہ رہے بڑا مزاق ہے, کیوں صدر بھی جاہل ہے, اسے تو کچھ پتہ نہیں. بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی حدر میں پڑھنے والا, صحیح پڑھنے والا, اخفاء ادغام اظہار, اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل, لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے. ہماری قوم حضرت 2 چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے, ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا آپ کی قربانی ہو رہی ہے. قربانی بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی, 3 دن پہلے سے اسے برسین پہ برسین, اسے دانے پہ دانا, چل پڑی پونک. بچے آگے کھینچ رہے ہیں, یہ پیچھے کو کھینچ رہے. قربانی ہو رہی ہے صاحب, قربانی ہو رہی ہے. قربانی 4,000 روپے کی بکری خرید کے. کوالٹی لاؤ. تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ, حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے, ان کو امام رکھیں گے, آپ دیکھ لیجئے, چیک کر لیجئے, ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہ سن لیں گے کہیں سے, یا وہ جان کر ہوں گے, معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے, کیا پڑھا, یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ. اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے, ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذی لکھے گا. پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے, وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا. وہ سن لیو میری یہ بات. اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے, اتنی بڑی, امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اسلے کچھ نہیں ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی, مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے.
تم تسلے کے بات پہ بہت ہنس رہے ہو. بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں. اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو مت بلاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں. عورتوں کو پڑھنا جائز ہے. 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں. مگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں.
حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری وصیت ہے۔ میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ لیکن سنو، میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ایک موڈھا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موڈھا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈھے پر رکھا، اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا، آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا۔ جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا، وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ۔ ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے، اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے۔ لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے
اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی, تمہاری گردن ہوتی. عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو. حضرت عکاشہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر, یا عمر, اے عمر خاموش ہو جاؤ, اے عمر. عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے. نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر, اے عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں. اب تمام صحابہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلال, 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اللہ اللہ, عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو, عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے. او نوجوان, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں, تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں, مگر مجھے بتا, مجھے بتا, کیا تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال, عکاشہ کو کوڑا دے دو. حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے. جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ میرا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو, مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو. عکاشہ جب میں غلام تھا, جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا, میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا. آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں. میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے. عکاشہ کوڑا مت مارو. اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ تم کوڑے کی بات کر رہے ہو, جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا. مگر معاملہ ایسا ہے عکاشہ, عکاشہ علی کے جسم پہ کوڑے مار لو, اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو, اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو, مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو, نبی کی طبیعت ناساز ہے. میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا, آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے ہو عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے عکاشہ تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے, لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو. میرے نبی نے فرمایا عکاشہ کوڑا مارو. جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال, بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ, فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ. اللہ اللہ, اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر جو تھا بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عکاشہ کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا عکاشہ؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے, آواز دی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے, نبی کے بچوں کا خادم ہے, میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں. اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا, وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سسکیاں لینے لگی, سسکیاں لینے لگے. خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون
जन्नत, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी, ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालिया बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे, साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो,